ایک چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اب جو بھی ہمارے سیاسی خد و خال اب مرتب ہو رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ کمرہ عدالتوں کے اندر ہوں گے. ہر چیز عدالتی کمرے کے اندر ہے. کیا عمران خان اندر رہیں گے باہر آئیں گے، یہ بھی عدالت کا فیصلہ ہے. کیا جو باقی لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی کیسے ہوں گے. عدالتوں کے اوپر ایک کلیئر سپلٹ ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ عدلیہ کا حصے کا، عدلیہ کے ایک حصے کا، سپریم جوڈیشری کا کانفلکٹ چل رہا ہے ایگزیکٹو کے ساتھ، اور کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور تو اور اگر ہم دیکھ لیں چیف جسٹس آف پاکستان، آپ بیانات سنیں گے جس میں گورنمنٹ اور ان کے حواری کلیئرلی آپ کو لگے گا کہ چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ ناٹ نیسیسریلی مینی ادر ججز آف سپریم کورٹ. ہائی کورٹ میں چلے جائیں، اچھا ادھر پی ٹی آئی کا اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کا بھی یہی رویہ ہے. ان کو بہت سے ججز پسند ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو پسند نہیں ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں، گورنمنٹ کو چیف جسٹس پسند ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پی ٹی آئی اور اپوزیشن کو وہ پسند نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے نزدیک 6 ججز بڑے غلط لائن پہ آ گئے ہیں، لیکن ان 6 ججز کو وہ لاڈلے ہیں دوسروں کے، ان کے لیے وہ ہیروز کا درجہ رکھتے ہیں. اتنی سپلٹ ہے. آج بھی جب یہ عدت والا کیس ہوا اور اس میں ہم نے بڑے بدنما قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، وہاں انسیوری ایونٹس ہوئے ہیں، مارنا. آئی ایم نو فین آف مارنے کا، بٹ یہ جو ہوا یہ بھی وکلا گردی نہیں ہونی چاہیے. مگر وہاں پہ جو الفاظ یوز ہوئے وہ کیا تھا کہ جی یہ پری پلانڈ تھا. تو وہاں پہ بھی جوڈیشری ایک پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بن گئی ہے. جج صاحب نے بھی اٹھا کے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی، اب آپ جب آپ نے ایک باری پہلے ریجیکٹ کی تھی اپنے آپ کو ریکیوز کرنے کی درخواست مانیکا کی، تو وہ بھی سمجھ نہیں آئی، تو آج آپ نے کیوں وہی بات دوبارہ سن کے کہا کہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ اس کا کسی اور کے پاس اپیلز لگا دے. اور تھوڑا سا آئی تھنک وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، انہوں نے جھاڑی کہ جی یہ بڑا ڈیلے کرتے ہیں تو اس کو ٹائم فریم میں کر دیں. بہرحال ڈیلے تو آج ہو گیا. جب خود آپ نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی تھی تو آپ نے ڈیٹ آج کیوں نہیں فیصلہ اناؤنس کیا؟ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا ایک اور کیس جو بڑا کنٹروورشل ہوا تھا، وہ تھا احمد فراد جو کشمیری شاعر تھے جو غائب تھے، اور جسٹس محسن کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کیس کو بہت زیادہ اس پہ اگریسولی فالو کیا. اور اس میں بہت سے جسٹس صاحب کے اپنے کامنٹس تھے ریگارڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز. بڑی ہی فنگر پوائنٹنگ تھی کہ آپ بتائیں کہاں سے برآمد ہوگا، کیا ہوگا، اور یہ ازیوم کر لیا گیا تھا کہ غائب کیا گیا. آج اٹارنی جنرل انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہ کشمیر پولیس کے پاس ہیں اور ان کی گرفتاری بھی شاید آج ہی کی ڈالی ہے کہ ناکے میں پکڑے گئے، چیک پوسٹ کے اندر وہ سب کچھ ہوئے. اب اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. آئی تھنک یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز ہوئی ہے، یا تو وہ غائب ہوئے تھے اور ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے آج کشمیر پولیس کے کھاتے میں ڈال دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کو اون اپ کر لیں، یا وہ خود روپوش ہوئے تھے اور ایک جعلی بیانیہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ میں ابڈکٹڈ ہوں، میں غائب ہوں. سو یہ بھی اب فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر تو کوئی صحیح طور پہ اٹھایا گیا ہے کسی نے ناجائز طور پر تو پھر سزا ملے انٹیلیجنس ایجنسیز کو. لیکن جہاں پہ لوگ خود غائب ہوئے ہیں وہاں پہ پھر کسی کو بدنام بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات عدلیہ میں آ کے رک رہی ہے. عدلیہ کے اپنے مسائل ہیں. جب آپ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں تو 142 میں سے 130ویں نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے. انڈیا بائی دا 9 آئی تھنک 79 نمبر کے اوپر ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ابھی پچھلے دنوں آسما جہانگیر کانفرنس تھی، اس میں جو برٹش ہائی کمشنر تھیں انہوں نے اپنی ایک اسپیچ پڑھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے اندر کچھ یہ چیزیں ہوئی ہیں، ایک پارٹی کو شاید زیادہ قدغنیں لگائی گئیں، سو آن سو فورتھ. انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایک خط سامنے آیا ہے 3 مئی کو، جواب جو چیف جسٹس کی طرف سے لکھا گیا ہے کلیریفائنگ دا پوزیشن آف سپریم کورٹ، اور اس کے اوپر پھر کوئی ہسٹورک میں ان کو تھوڑا سا رگڑا لگا ہوا ہے. لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب دینا چاہیے ایک ڈپلومیٹ کے جو ایک ان ریلیٹڈ ایونٹ کے اندر ایک بات کر رہا ہے؟ پھسنا تو پھر چیف جسٹس صاحب کو پاکستان میں ہی بہت سے جواب دینے پڑیں گے. سو اف یو آر ولنگ ٹو آنسر اور رسپونڈ ٹو اینی ایلیگیشن ریزڈ بائی اے فارن ڈپلومیٹ then the Chief Justice of Pakistan should respond to allegations raised by Pakistanis also. یا وہاں پہ کوئی وائٹ پرسن سنڈروم ہے اگر، شاید I don't know. لیکن یہ بھی ہر جگہ سپریم کورٹ کی کنٹروورسی کورٹس کی آ رہی ہے. تو ذرا اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی اس کے اندر آ گئی ہے. ایک کے بعد ایک کنٹروورسی ہے. الجہاد ٹرسٹ آپ کو یاد ہے کیس ہوا تھا،
اس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ لے ڈاؤن کر گیا ہوا ہے پرنسپلز آف سینیورٹی، اور وہ 5 ممبر بینچ تھا جس کے اندر یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ پرسن ہے وہی چیف جسٹس بننا چاہیے، اور اس کی پوری ججز نے آرگومنٹس دیے ہوئے ہیں کہ سینیورٹی کی ایکسپیکٹیشنز کیا اور کیا، اور خاص طور پر آئی تھنک جسٹس اجمل میاں کا بھی کامنٹ بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ یہ کھلی چیز چھوڑ دیں گے تو جونیئر جج جو ویسے نہیں بن سکتا چیف جسٹس، وہ کنسپائر بھی کر سکتا ہے حکومت وقت کے ساتھ کہ کسی طریقے سے میں چیف جسٹس بن جاؤں، اور وہ پھر اس کا ظاہر ہے کوئٹ پرو کو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 1-2 اور فیصلے آئے ایمینیٹنگ فرام دا سیم ججمنٹ، اور اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے اس کو اتھارٹیٹیو ماننا ہوگا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں۔ یہ بات میں اس لیے ایڈ آن کر رہا ہوں اس بات میں کہ ابھی ہمیں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں ٹاپ 6 ججز کی لاہور ہائی کورٹ سے، اور سندھ سے 1 to 3 ججز کی، اور خیال یہ ہے کہ شاید 1 جج اپوائنٹ ہوں گے سندھ سے اور 2 پنجاب سے، جو 3 سیٹس رہ گئی ہیں سپریم کورٹ کی۔ اگر یہ اس میں فیصلے میں ایک اور بات بھی تھی کہ ایکسپیکٹنسی جو چیف جسٹسز ہیں ان کی ایکسپیکٹنسی بڑی لیجٹمیٹ ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ۔ تو پھر ابھی سے اگر ایک کورٹ کا فیصلہ ہے تو خود سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس وہ ابھی سے اس کو سائڈ اسٹیپ کیوں کر رہی ہے؟ یا تو اس فیصلے کو ہٹوا دیں بڑا بینچ بنا کے۔ سو ہر جگہ کنٹروورسی ہے، ہر جگہ سب کچھ ہے، اور یہ 71 والا معاملہ جو 2-3 دن سے چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ آج گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن اور لیگل افیئرز بیرسٹر کیل ملک، انہوں نے آج پریسر میں یہ بھی کہا ہے کہ جی اس پہ ٹوٹل اب کارروائی ہوگی، یہ غداری کی چیزیں ہیں، اینڈ یہ لاجیکل کنکلوژن کو میٹر جائے گا واقعی غداری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سیریس مسائل ہیں، یہ بتائیں بیکاز آپ لوگ دکھی پارٹی ہیں نا، یو گائز آر کلیمنگ پروسیکیوشن۔ یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا مسئلہ اتنا پولرائزڈ ہو گیا ہوا ہے، کانفلکٹ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اور میں پہلے ایک پیکج آپ سن لیں۔ کل پہلے ایک فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے الزامات لگائے کہ جی سپریم کورٹ کے لوگوں نے اس وقت تک الیکشن پٹیشنز نہیں چلائیں جب تک ٹیک اپ نہیں کی ہولڈنگ آف الیکشنز کی، they were waiting for party to be crushed۔ پھر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اٹھتے ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان 5 لوگوں نے اس ملک کی خوشحالی کی تباہی کر دی۔ وہ he was referring to the Supreme Court led by آصف کھوسہ صاحب، پھر بعد میں ثاقب نثار کی بھی انہوں نے باتیں کی۔ بٹ ایک انٹرسٹنگ بات کل یہ ہوئی کہ سٹنگ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہیں اور شاموں کو مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح رہائی دینی ہے۔ یہ بڑا اسپیسیفک چارج ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سن بھی لیں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ اب یا تو سٹنگ چیف ایگزیکٹو اگر سٹنگ جوڈیشری کے اوپر کہتا ہے کہ کالی بھیڑیں ہیں اور یہ چیزیں کر رہی ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنسز ڈالیں، اور پھر یا جوڈیشری جس نے بڑی تیزی سے فیصل وافدہ کو اور مصطفیٰ کمال کو بلا لیا تھا، کیا وہ چیف پرائم منسٹر کو بھی بلائیں گے؟ لیکن پہلے سن لیں، دین آئی ٹیک یور کامنٹ آن دیٹ۔ علی صاحب، ہر کوئی کہتا ہے ججز برے ہیں، آپ کہتے ہیں سرٹن ججز برے ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے سرٹن ججز برے ہیں، 3 پرائم منسٹرز کہتے ہیں سارے ججز، بہت سے ججز برے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کالی بھیڑیں ہیں۔ تو ججز کی بات ماننا صرف ہم جیسے عام لوگوں پہ رہ گیا جو کسی کا کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر ساری جوڈیشری بری ہے تو دین ویئر ڈو وی گو؟ اور یہ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں، یہ جو کیس جو کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کالی بھیڑیں اینڈ آل دیٹ، یہ بات کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں، جہاں تک تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کل کہا میں نے سنا اور آپ نے سنایا بھی اپنی انٹرو میں، میری نظر میں یہ 100%، اور مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن کہنا پڑتا ہے، آپ نے چونکہ قانونی سوال پوچھا، میری نظر میں 100% توہین عدالت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فیصلوں پہ تو ضرور بات کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ جج کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، جج کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ توہین آمیز ہو، جو کہ کنٹیمپٹ ہو۔ اب جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے جو صاف سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو جج صاحبان عمران خان صاحب کے مقدموں میں ان کو ضمانت دے رہے ہیں یا ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، وہ جج صاحبان کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو میں دہراؤں گا نہیں۔
یہ ہر ایک کو پتہ ہے وہ جج صاحبان کے نام، تو ان ایفیکٹ وہ جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا جو کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور آبزرویشنز دے رہے ہیں، ان کے خلاف یہ توہین امیز الفاظ ہیں۔ اور اب دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں، میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ہوگا، عدالتوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اور کسی کو اگنور کریں۔ اور یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھی جو کہ جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو یا جس میں کوئی ابہام ہو، یہ تو ڈائریکٹ ایک اٹیک تھا، تو اس کو نوٹس دینا پڑے گا۔ اور نوٹس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کی آپشن ہوگی، وہ اگر تو اپولوجائز کر دیتے ہیں تو شاید بچ جائیں، ورنہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سزا ہوئی تو پھر آئین کے مطابق وہ نااہلی ہے۔ تو ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب۔ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، میں تو اور پی ٹی آئی کو بھی میں یہ بار بار موقف پیش کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی اس پہ اگری کرتی ہے کہ ہمارا کام ہے، بے شک نیچے نا انصافی ہو، غلط فیصلے ہوں، اور بڑے سارے ہوئے، ایسے فیصلے ہوئے نیچے، سائفر کیس دیکھ لیں آپ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، آپ عدت والا کیس ہی دیکھ لیں، ایسے فیصلے تھے جو کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے جو ہمارے اوپوننٹس ہیں سیاسی طور پہ، وہ بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ کہ یہ فیصلے غلط ہیں، اور ساری پبلک بھی جانتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جج صاحبان کے اوپر صرف یہ کہا کہ ان پہ پریشر ہوگا، اور ہم نے ایک قانونی جنگ لڑی۔ ہم نے یہ ساری باتیں نہیں، آپ نے یہ بھی کہا پری پلانڈ تھے، آپ نے بھی ہاتھ تو آپ کبھی بھی ہاتھ بھی نہیں ہلکا رکھتے، آپ کے سارے بندے بڑا کچھ کہتے ہیں۔ وہ جو مجھے عمران خان صاحب کا لیٹر یاد ہے جو انہوں نے لکھا تھا چیف جسٹس کو، اس کے انہوں نے اینڈ میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ آپ بھی ذرا بتائیں، اب ہمیں ثابت کر کے بتائیں کہ آپ یو مین واٹ یو سے، کہ خالی ریٹرک ہی آپ کرتے ہیں۔ وہ بھی بڑا ہارش لیٹر تھا، ڈائریکٹلی ٹو چیف سی جے، اور ان کی انٹیگریٹی پہ کویسچنز تھے۔ کہہ سکتے ہیں آپ، اگر میری نظر میں اگر کوئی چیف جسٹس کوئی آبزرویشن یا کوئی جج صاحبان بھی آبزرویشن دیتے ہیں جو رپورٹ ہوتی ہے میڈیا پہ، اس کے اوپر آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ جج کو اٹیک نہیں کر سکتے، اور یہاں توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں نا